کلمہ حق حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ ہے تو صرف حق علی کے ساتھ نہیں ہے، خدا نے جتنی چیزوں کو حق قرار دیا سب علی کے ساتھ ہے۔ اور غدیر میں خطبے کے بعد نبی نے کہہ دیا پروردگار آخر حق کو ہو، اللہم وعلم الوالا وعلم العادا وغفر من خلدا وانصر من نصرہ، پروردگار تو اس کی نصرت کر جو علی کی نصرت کرے، تو اسے چھوڑ دے تو علی کو چھوڑ دے۔ ارے امینی عبدالحسین امینی نے 11 جلدیں لکھ دی۔ علامہ شیخ عبدالحسین امینی نے الغدیر پر 11 جلدیں لکھی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ بھی تو شیخ ہو کر علامہ ہو کر 11 جلدیں ولایت علی اور غدیر پر لکھ کر سینہ ٹھوک کر کہہ رہا ہے یہ جو 11 کتابیں لکھی میں نے دوسرے شیعہ علماء کی طرح اس میں شیعہ سنی کتابوں کے حوالے مکس نہیں کیے، اس لیے کہ آج سب سے زیادہ جو چیز مسلمانوں میں چھپ گئی وہ غدیر تھی، جو سب سے زیادہ چھپ گئی وہ غدیر، جو سب سے زیادہ ایفر ہو گئے وہ عاشورہ۔ اللہ توجہ دے، ازاداری اوپن ہے، ہندو بھی جانتا ہے، سکھ بھی، عیسائی، غدیر اتنی چھپ گئی کہ سنی بھی نہیں جانتے، انکار کرتے وہابی بھی۔ امینی شیخ تھے علامہ شیخ عبدالحسین امینی، کاش مجمع سمجھے، 11 جلدیں جو مارکیٹ میں ہیں، قم میں، نجف میں، مشہد میں، لبنان میں، بیروت میں، میری لائبریری میں، آپ کی لائبریری میں، وہ امینی نے علامہ نے وہ 11 جلدیں پوری الغدیر ولایت علی کی حقانیت پر، من کنت مولا فاض علی مولا کی حقانیت پر وہ بھی سینہ ٹھوک کر کیا یہ پوری 11 جلدیں اس موضوع اور سبجیکٹ پر لکھی جسے غدیر کہتے ہیں، اور وہ سبجیکٹ جو تم نے چھپایا ہے اسے میں نے لکھا، میں بھی علی والا نہیں، پوری 11 جلدیں اگر تمہاری ہی کتابوں سے نہیں۔ دیکھیں میں نے 2 مجلس سے انداز بدلا ہے کہ نہیں؟ 2 مجلس سے تھوڑا انداز چینج کیا۔ 2 روز پہلے کی مجلس، اس کے اوپر کی مجلس میں مراجع علماء فقہاء کے نام، جیسے صدر صاحب نے بتایا کچھ چیزوں کو، وہ بتا رہا تھا میں، منصور دوانتی کون ہے، حجاج بن یوسف ثقفی کون ہے، ایسی باتیں، اور تفقہ فی الدین، دین کو سمجھو، فقہ معنی سمجھ، فقیہ مجتہد جو مراجع ہیں وہ فقیہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حرام حلال نجیس پاک کو سمجھ چکے ہیں، تمہیں سمجھا رہے ہیں، لیکن تم آگے سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ میں تو مراجعین سے کہوں جو قوم علی سے نہیں سمجھی ہے تم سے کیا سمجھے گی؟ ایسا اکثر بقول بزرگ علماء کے کہ یہ مسلمان اہل بیت کے نہیں ہوئے تو تمہارے کیا ہوں گے؟ یہ کام بات ہے، اس کا مقصد نہیں کہ ان سے لڑنا ہے، لڑنا نہیں ہے، اتحاد تھا، اتحاد ہے، اتحاد رہے گا، یہ تو عقل کی کسوٹی پر ہے۔ فرق اتنا ہے کہ دیکھو ان سے اتحاد کر رہے ہو، تمہیں عقل کیا گوارا کرتے کہ تم آپس میں لڑو، یہ عقل کا تقاضا ہے، تم سب سے اتحاد کر رہے ہو، سکھ سے، عیسائی سے، ہندو سے۔ یہ آقا مہدوی پور جب آئے تھے نا، آقا خامنائی کے، آیت اللہ خامنائی کے وکیل آقا مہدوی پور آئے تھے امام باڑے میں، ہم نے سب نے استقبال کیا تھا، وکیل ہیں آج بھی ہے، تو انہوں نے اپنی تقریب میں کیا کہا تھا، صرف سنیوں سے مسلمانوں سے اتحاد نہیں، ان کی تقریب بھول گئے، مجھے یاد ہے، انہوں نے کہا تھا اتحاد بین المذاہب، ہر مذہب سے اتحاد، اور پھر ان کی تقریب بھول گئے، ریکارڈنگ ہے، انہوں نے کہا تھا غیروں سے پہلے اتحاد بین المومنین۔ لیکن ون کی میری 4 تقریریں ہیں ون چینل کی، یوٹیوب پر اسے دیکھیں، جسے سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے دیکھا، ون چینل کی یوٹیوب پر ہے، اتحاد کا ٹاپک پر 4 ایپیسوڈ ہے، 4 چیزیں ہیں وہ 4 ایپیسوڈ، اس کے اندر میں نے کہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم 2 بھائی گھر میں لڑیں اور پڑوسی میں جائیں، بھئی لڑو مت، وہ ڈنڈا اٹھائے گا پہلے تم تو مل کے رہو، یہ تو ویسی مثال ہوگی، نہ آپ کے ابا نماز پڑھتے ہیں، نہ دادا، نہ بیٹے، اور آپ چلے 40 گھر کو نمازی بنا لیں تو نہ قرآن قبول کرے گا، نہ نبی، نہ رسول، نہ امام۔ تو یاد رکھیے اگر غیروں میں اتحاد کا میسج دینا ہے تو پہلے خود اتحاد پیدا کیجئے۔ میں کہہ رہا ہوں پورے اثر و رسوخ اور اسٹڈی اور ہوم ورک سے میرے خمینی نے پہلے ایران میں سب کو ایک کیا، جب سب ایک ہو گئے اب آواز دی 56 ملکوں کو دیکھ کر، بالکل آیت اللہ خمینی مرد مجاہد ان 56 کو دیکھ رہا تھا کہ یہ 56
یہی آج میرے سامنے ہے، جیسے کل میرے مولا کے سامنے خیبر خندق میں ہزاروں تھے، بالکل یہ 56 ویسے ہی ہے جیسے یہ سب علی کے مقابل میں نبی کی موجودگی میں بظاہر کلمہ کو پڑھ رہے تھے۔ آج مجمع سمجھے بھئی جتنے ساتھی اصحاب تھے سب نبی کے اگل بغل پہلو میں بیٹھے نہیں سکتے تھا، سب تو کلمہ پڑھنے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حدیثیں جمع کر رہے تھے، حفاظ قرآن تھے، بڑے بڑے اصحاب تھے، رضی اللہ تھے، اس میں علی تھے، لیکن وجہ کیا تھی؟ کوئی مرحب کو دیکھ کے بھاگ رہا تھا، کوئی عامر ابن عبداللہ کو پیچھے دیکھ کے ہٹ رہا تھا، جب نبی آگے بڑھنے کی بات کر رہے تو کوئی پیچھے چھپ رہا تھا، اور جب نبی علم دینے کی بات کر رہے تھے تو آگے آ رہے تھے۔ مسئلہ یہی تھا، جیسے کل تھے تو مسلمان مگر وہ علی کے اہل بیت کے سامنے تھے، وہی مصیبت آج مراجعین کے لیے ہے۔ یہ 56 ملک ہے تو ظاہر مسلمان ہے نا، جتنے 56 ملک ہیں یہ سب ہیں مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جیسے ان کے کل کے بزرگ مرحب سے اور آپ کے ابن عباس سے ڈر رہے تھے، ایسے آج کے یہ حدیث جو ہے امریکہ، اسرائیل، چائنا، جاپان اور مودی سے ڈرتا ہے۔ یہ ڈر ہونے کی وجہ مہدی امینی کی طرح سینہ ٹھوک کر دو، نہ کل علی ڈرے تھے نہ ہم ان کے غلام ہو کر ڈرے تھے، وہ بھی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر رہے تھے، ہم بھی آنکھ میں آنکھ رکھ کے بات کر رہے تھے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آپ کو لے جانا۔ یہ باتیں ذہن میں رکھیے، آپ کو ذہن میں رکھے، میں آپ کو کوئی لے جانا ہوں، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ یہ بتائیے لاک ڈاؤن ہے کہ نہیں؟ دیکھیے آپ نہیں ہے وہ نہیں بات ہے کہ نہیں، مارچ سے ہیپی نہیں ہے والا چیز، لیکن مارچ سے لاک ڈاؤن نے دماغ خراب کیا۔ کیا کورونا ہے؟ وہ 8 تاریخ کی تقریر مت کیجیے گا صاحب، کورونا حقیقت ہے کہ کورونا ہے بھی، دیکھیے ہے یا نہیں یہ تو بات کی گفتگو ہے، کورونا ہے، لاک ڈاؤن ہے، دیکھیے لاک ڈاؤن ہے، کورونا چل رہا ہے نا۔ ہمارے پردھان منتری نے کیا کہا؟ جی ڈی پی اتنی نگاہ رکھنی ہے، اتنی نگاہ تو ہمارے جیسے طالب علم کی ہے، آپ کی نگاہ تو اور زیادہ لمبی چوڑی وسیع ہے نیوز پر۔ پردھان منتری نے کیا اعلان کیا لاک ڈاؤن کے بعد؟ جو میں نے نیوز میں دیکھا وہ آپ کہیں گے، کہا بھئی اب ہم اعلان کر رہے ہیں کہ تھوڑا جنتا کرفیو لگے گا۔ بولیے، آپ کو بھولنے کی بیماری ہے، مجھے نہیں، آپ بولو تو بچپن کے قصے بتاؤں میں، یہاں کیا تھا وہاں کیا تھا، کون سے بزرگ نے کل کیا کہا تھا، انہوں نے صدر صاحب نے کون سی تقریر میں، بالکل مہدوی آپ بھول گئے۔ سرکار پڑھے محمد آپ ساتھ دیجئے، لاک ڈاؤن ہے، کورونا وائرس ہے، پردھان منتری نے کہا کہ جنتا کرفیو۔ میں نے اپنی لائف میں پہلی ٹائم یہ لفظ سنا، جنتا کرفیو، پبلک کا کرفیو، انہیں کرفیو ہم نہیں لگا رہے، تم کو ہی لگانا ہے، ہم صرف جو ہے وہ دیکھ بھال کریں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں انگلش جاننے والے؟ سوشل ڈسٹینس، 2 میٹر کا فاصلہ، ادھر موبائل لگائیے نہیں تو وہی بک بک ہے نا، کیا تھا 2 میٹر کا فاصلہ ہے نا، کینچی کاٹ دی گیا، ان کی فکر کو انہیں چھوڑو مت۔ دیکھیں زندہ سامنے کی بات کہہ رہا ہوں، یہی فرق ہے طالب علم میں اور سب میں، فکر کرنا، سوچنا بستر پہ۔ کورونا وائرس، لاک ڈاؤن، توجہ کیجیے بزرگوں سے، مولانا سے، ہے نا،
जापान, चाइना, पूरा हिंदुस्तान, जर्मनी, इटली, लोग करोड़ों लाखों मर गए, बड़े बड़े नेता चले गए, पैसे वाले चले गए, काहे से मारा? कोरोना वायरस से। मैं क्या कह रहा हूँ आप समझिए। तो इतने कोरोना वायरस में सारी बातें मैंने आपको इशारतन दी, लेकिन आप बताइए अब आप खुद को खुद हरकत करेंगे? ये मैं अपनी थिंकिंग सोच दे रहा हूँ, तालिब इल्म की, सही है तो तस्दीक, गलत है तो इस्लाह करें। इतने कोरोना वायरस में मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो कौन सा महीना शामिल हो गए? अक्टूबर। इतने महीने हो गए, समझने का नाम ही नहीं ले रहे। मुंबई के अशरे बंद है, ऑनलाइन चालू है, सिवाय हैदराबाद के और झारखंड की कहीं भी इजाजत नहीं। खुद हिंदुओं के त्योहार बंद है, कोई इज्तिमा नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग के मसाइल पर अमल कीजिए, फासला 2 मीटर का। नेता, लीडर, डॉक्टर, इंजीनियर, अमेरिका, जापान, देखिए छोटी सी चीज है, कूजे में समंदर। अगर ये सिटी लाइट से अमेरिका, जापान, इटली, जर्मनी, रूस अगर ये आए और किसी कैमरे से, सिटी लाइट से या किसी मशीनरी से ये देख ले कि चांद्रा से लेकर अभी तक चांद्रा की बात कर रहा हूं मैं, आजाद खाने पंजतनी से मैं भी वहां भी आया, फिर मैं हिस्सा लिया था, देखा ऐसे बैठ रहे जैसे कोरोना है ही नहीं, ऐसे बैठ रहे कि कोई लॉकडाउन है ही नहीं। मेरा मन में तवज्जो दे रहा, भूल जाऊंगा। ये छोटी सी बात कह रहा हूँ जो मेरे जहन में, तालिब इल्म को इतना तो हम मुस्तहिद नहीं हूँ, मर्जा नहीं हूँ कि जो फतवा दूं, लेकिन सोच फिक्र का हक तो सबको है। मजलिस से हम अपनी बनाते हैं, जैसे शायर अपना शेर कलाम बनाता है, ऐसे हम अपनी मजलिस बनाते हैं, बिल्कुल बनती है कुरान महनवेद की रोशनी में। यानी अगर कोई बड़े बड़े देख ले, चाइना, अमेरिका, रूस, जर्मनी, इटली, जापान, किसी कैमरे से तो मुंह पर ये कौन सी खतरनाक कौन है, कौन है बताइए, कौन सी मखलूक है? चांद्रा से न 2 मीटर का फासला, न किसी के मुंह पर मास्क, पूरे चांद्रा से हमारी जबान, हमारी जिस्म धस, कंधे से कंधा मिला, मस्जिद, मंदिर, गिरजा सब बंद, अल्लाह का घर तक बंद, सुन्नी, वहाबी, हम्बली, शाफी सब बंद, ना जुम्मा ना ईद, सब ठंडे चले गए, सब सर्द पड़ गए। सोचने की बात है, इंसान को बेदार तो होने दो। तो आप दो चीज को समझ लीजिए, ये हमारे लिए काफी है। खुदा की कसम, ना हमने कोई हबीब है, ना हमने कोई मुस्लिम है, ना हमारी औरतों में कोई हिस्सा है, ना हमने कोई मीज़म है, ना हमने कोई कमर है, ना हमने कोई सलमान अबूजर है, ना हमने कोई मिकदार और जावेद में अब्दुल्ला अंसारी है, वो बहुत बड़ी बात है। ना हमने कोई खुई है, ना खुमैनी है, ना हमने कोई सिस्तानी है, ना खामिनी है, ये सब बड़ी बातें हैं। हमने कोई इतना मुत्तकी और बादशाह भी नहीं है जिसे इमाम कहते, जब आप कुछ नहीं है, सिर्फ मोहर के शिया है। तो इतने दुनिया के अंदर सोशल डिस्टेंस, मास्क, फासला बनाओ, मेडिकल दुकानों के सामने रस्सियां बंदी है। काश में समझे के ले जा रहा हूं, अभी तक ऐसे ही बैठे नहीं समझे का मजमा, मैं भी तुम्हारा ही आदमी हूं, लेकिन क्या कहना, हमारे का कमाल ही तो यही है, यही तो कमाल है, का लिबास है। इतना सब कुछ हुआ, लेकिन हुकूमत और शासन को इत्मीनान नहीं हुआ, तो उन्होंने जुम्ला ताल्लुक़े का टीचर, डॉक्टर, पुलिस भेजकर अभी 1 महीना पहले घर में चेकअप भी कर अभी इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ूंगा, घर में चेकअप करा दिया, मैं भी नहीं भेजा। मैं जब नीचे उतरा, अब्दुल रहमान के भतीजों ने, पोतों ने आवाज दी, तीरंदाज के अब्दुल रसूल ने और उसके भाई ने जो शिवनेर में था, मौलाना साहब आइए नीचे। मैंने कहा बिल्कुल, जैसे ही मैंने कहा तो कि 1 बुलेट डालिए, जबकि मैं बीमार था। जब रिपोर्ट लगी तो पूरे सैयद बाड़े की आबादी में एक भी नहीं निकला। मुझसे बेहतर आप जानते हैं, खबरें आई कहीं कहीं निकले ऐसी जुम्मे ताल्लुका में, लेकिन तुमने 2 महीने 8 दिन तक कोई बादाम पिस्ते नहीं खाए। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई मुर्गे का सूप नहीं पिया, कोई एप्पल या सेब का जूस नहीं पिया, कोई बादाम पिस्ते काजू नहीं खाए। आपकी जबान में खाई तो तेल की तारी, खाई तो तेल का पुलाव। अरे अमेरिका का सदर, अरे आम दिनों में खाने
کے مؤلف 2 جس میں میراث امامان 3 یہ 3 کتابیں 11 حوالے مجتہدین کے کہ جب فرش ازا بچتی ہے جب مجلس ازا کے لیے فرش بچتا ہے شہید محراب لکھ رہے ہیں دستگیر شیعہ بھی 11 فرش کوئی آئے یا نہ آئے انبیاء آتے ہیں ملائکہ آتے ہیں اہل بیت آتے ہیں یہاں تک کہ اصحاب حسینی کا جنت میں ہے حسین انہیں بھیج دیتے ہیں تو بھلا کورونا کا اثر وہاں ہو سکتا ہے سوچیے کھانا کھایا تو چکنا ایسی غذا کے عام دنوں میں کھائے تو بیمار پڑ جائے کبھی کا کھایا تو تیلی تیل پلاؤ کھایا تو تیل تہری کھایا تو تیل لیکن جب کھایا تو حسین کے نام پر سوچیے سوشل ڈسٹینس مارکیٹ میں ٹھیک ہے یہاں نہیں رکھا لیکن حسین کے نام پر اس کے بعد چلو یہ ہوا تیسرا پوائنٹ چیکنگ ہو گئی تو چیک جو کر رہے تھے کوئی مولانا تو نہیں تھے تو چھوڑ دیں کوئی مولانا چھوڑنے کے عزاداروں کی عزت کا مسئلہ ہے چیک جو کر رہے تھے سنی ہندو ہی تھے کوئی بابے کا شیعہ بھی نہیں تھا لیکن رپورٹ اچھی آنا اس کا مقصد کہ ابھی ہم پہ ویسا کوئی شیعہ نہیں ہے تب ان کا اتنی مدد ہے اگر ہم اپنے کردار کو سنواریں اخلاق کو سنواریں معاملات کو سنواریں آپس میں اتحاد رکھیں یونٹی رکھیں اس لیے کہ حسین نے ایسے ساتھیوں کو جمع کیا جو نام سے الگ تھے دل کے ایک تھے الگ تھے لیکن دل ایک ہم کیا ہے سب سید ہیں دل ایک نہیں وہ کے قلبی عیسائی تھے مسلک عثمانی سے آئے تھے وہ ابن یزید یہ آئی لشکر یزید سے آیا تھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں بچہ کہ کیا کمال ہے حبیب تو بچپن کے دوست تھے ہلال بن نافع کو علی نے پرورش کی تھی تو کربلا میں شہید ہوئے بڑی آپ تاریخ مسلم ابن مرتضیٰ جو کربلا میں بزرگ تھے بیوی بچوں کے ساتھ آئے تھے یہ رسول اللہ کے اصحاب میں بھی شامل تھے تو کون سا کمال ہے تو میں یہ کہتا ہوں واحد کو تو 17 دن ہوئے تھے شادی کر کے جو عیسائیت سے تھے وہ تو کل تک لشکر یزید میں تھا چند دنوں میں آ گیا سہیل ابن خیر مسلک عثمانی میں سے تھے باقی گروپ میں سے تھے لیکن ایسے آگے تو اس کو کیا کر سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حسین کو دیکھ لیا تو سب کچھ بھول گئے لیکن ہم حسین تمہارے پاس علی تمہارے پاس حسن تمہارے پاس فاطمہ تمہارے پاس ایک نہیں چھوٹا نور ہے کل اہل بیت ہے باب المراد باب الحوائج ہے اور وہ چلے بھی گئے تو انہوں نے تمہیں تشنا یتیم نہیں چھوڑا بلکہ مراجعین کے حوالے کر دی اس کے بعد دامن بھی تھامنا تو ان کا تھامنا ایسے مراجع علماء فقہاء مجتہدین کا جو اپنے نفس کے پابند نہیں ہوتے اپنے مولا کے پابند ہوتے کہ فتوے میں مسئلہ ہے تقلید اس کی کرو جو ہوائے نفس کا پابند نہ ہو بلکہ کس کا پابند ہو فرمان مولا کا آپ کی اتنی نگاہ ہونا چاہیے مجتہد کے شرائط میں ہے کہ جو اپنے خواہشات پر پابند نہ ہو بلکہ مولا کے فرمان پر وہی کرتا ہو جو سب مولا کہتا ہے بڑی یقینی مسائل لیکن اصل بات رہ گئی وقت گزر گیا یہ ساری باتیں بہت ہیں لیکن بڑی خوبصورت چیز ہے کہ آگے وقت بسا ہے جو آیت کی ہے اس کی ذہن میں بات کہہ رہا ہوں مجھے بہت ساری باتیں ذہن میں ہیں لیکن گھڑی کو دیکھ رہا ہوں تو پھر آپ جو ہے میں پیٹ کے کہیں چلا جاؤں دیکھیے میں آپ کے الفاظ اپنی زبان خاص کر استعمال کرتا ہوں جان بوجھ کے میں جملے کی لینگویج استعمال کرتا ہوں کیوں تو دن رات مسجد میں ہے وہ سمجھے کہ مدرسے میں ہے جو گریجویٹ ہے پڑھے لکھے ہیں لیکن دیکھا جو دن بھر کارخانے میں ہے نا کام کرتے ہیں مزدور ہیں وہ گاڑے الفاظ نہیں سمجھے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یہ بھی نہیں کہ میری اردو بہت اچھی ہے بالکل نہیں لیکن میں آپ کو کوئی لے جا رہا ہوں آیت کی روشنی میں اس کے بعد 2 پوائنٹ رکھتے مسا ہے بلکہ ویسی نہیں بھی حالات کے ہے یہ قرآن کی جو آیت میں نے پیش کی ہے اسی کے ذہن میں گفتگو ہوئی لیکن انداز بیان ایسا بھی ہے سورہ نساء کی آیت ہے کون سے سورہ کی آیت نمبر 59 5واں پارہ سورہ نساء نساء مانے لیڈیز اور یہ 59 آیت دیکھیں مجمع بہت غور سے سنیں یہ تاریخ کل گزر گئی تو پھر نہیں آئے گی خود ہی سرکار آپ تھے عاشور میں تھے لیکن کس کو پتا تھا اس سال عاشور نہیں ملے گا تو ایسا یہ سوچ کے بیٹھیے کہ وقت گزر گیا تو پھر آئندہ سر جیے بچے تو اور جیے اور خدا نہ کرے حالات ایسے ہو گئے خدا نہ کرے تو ان چیزوں کو غنیمت جانیے میرے پاس پہلا حوالے ہے کہ فرش ازا پر کون آتا ہے دستخط شیرازی کتاب امامت و شفاعت میراث امام حسین میں قوم آیت اللہ بروجردی کا واقعہ ہے کہ مجلس
بن کر آئی ہے. شاید روزتی فقی مرجع کتاب داستان دوستان محمد اشتہادی یہ بہت نایاب کتابوں میں ہے. اگر آپ اس کو سنیں گے سمجھیں گے تو کتابوں کا کیا مقصد ہے؟ آپ کو سوال کا جواب دینا پڑے گا قیامت. آپ اسلام کو ادھر ادھر بیٹھ کے مت تیار کیجیے. اسلام وہی لیجیے جو مراجعین علماء فقہا دے رہے ہیں. اسلام وہی لیجیے جو نجف اور قوم کی کتابیں دے رہے ہیں. پڑھیے تو صحیح. آپ میرے پاس اتنا ذہن ثقافت نہیں ہے حافظہ کہ ساری باتیں رکھوں. اتنے کم وقت میں ایک سانس میں ساری باتیں بیان نہیں ہو سکتی. نہ یہ مجمع کراچی کا ہے، نہ ممبئی کا ہے، نہ لکھنؤ کا ہے. لیکن ہمیں ایمان، عقیدہ، عمل، دین زندہ رہنا چاہیے. یاد رکھیے میں کچھ کہہ رہا ہوں. علی علی تھے، حسین حسین تھے، پیغمبر پیغمبر تھے. تو جو پیغمبر ہے وہ علی کبھی نہیں ہو سکتے. بڑی بات کہہ رہا ہوں یہ پھر بھی اہل علم کے لیے. جو محمد ہے وہ علی ہو نہیں سکتے، اور جو علی اور حسین ہے وہ کائنات میں محمد کو چھوڑ کر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ بھرپور عقیدے کی کتاب کی بات کہہ رہا ہوں. ایک اشارہ دے دوں اگر اجازت دے. آپ دیکھیں ماننے والا پتھر کو بھی خدا مانتا ہے. بڑی بات کہہ رہا ہوں، منطق کی روشنی میں دانشمند لوگ سمجھیں گے. ماننے والا پتھر کو بھی خدا مانتا ہے، بت. تو کیا آپ سر پٹکتے ہیں؟ میرے بازو بھی بنتی رہے. کیا کریں گے؟ ایک تار خدا کو چھوڑ کر وحدہ و شریک کو کس کے سامنے جھک رہا ہے؟ جنہیں ماننے والا پتھر کو بھی خدا مانتا ہے. تو جسے مان رہا ہے وہ پتھر ہے، اور جو مان رہا ہے وہ ہمارے جیسا کوئی بیت تو ہے نہیں. وہ لیکن انسان پتھر کو خدا مان رہا ہے. اس سے زیادہ ہمارے لیے ذرا سوچیں کتنی بڑی جہالت ہے. تو ماننے میں انسان کسی کو بھی کچھ بھی مان سکتا ہے. دیکھیے اور ایک دلیل دے رہا ہوں. مسلمان 1400 سال ہو گئے لیکن ماننے کو ایسے ایسوں کو رضی اللہ مان رہے ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے. لیکن پھر حوالے میں بس ایسے ایسوں کو رضی اللہ. بڑا مشکل یہ ہے صدر صاحب، آپ کا مطالعہ زیادہ ہے لیکن میں نے جتنا مطالعہ کیا، بھائی کبھی کتاب لکھی ہے، میں نے جو شیش پینسل سے نوٹ لگائی، جتنی کتابیں ایران، بیروت، لبنان، بڑی بڑی کتاب. شیخ مفید کا کوئی جواب ہے؟ ان کی کتاب مناظرات آپ پڑھیے تو صحیح. شیخ صدوق کا کوئی جواب ہے؟ کیا پڑھا میں نے شیخ صدوق کے بارے میں؟ شیخ صدوق کا نام بھی امام زمانہ نے رکھا نام. اور شیخ صدوق کی کتاب میں اوپر جا کر امام زمانہ نے مرثیہ پڑھا. وہ شیخ صدوق کے خصال صدوق اور ان کی مجالس صدوق پڑھیے تو صحیح. اس میں انہوں نے لکھا کیا ہے؟ شیخ صدوق فقیہ، مجتہد، عالم، بہت کچھ ہے. علامہ ہلی نے کیا کہا ہے بارہ اماموں کے بارے میں؟ اس لیے کہ علامہ ہلی تمہارا عالم ہے، سنیوں کا نہیں. میرے پاس کہہ رہا ہوں علامہ ہلی وہ تنہا عالم ہے جو شیعوں میں نہیں. جب سے علماء کا وجود ہے پورے ہوم ورک اور مطالعے سے کہہ رہا ہوں علامہ ہلی علیہ الرحمہ وہ اکیلا تنہا عالم ہے جو صرف شیعوں میں نہیں، جتنے مسلمان ہیں جہاں جہاں علماء ہیں جو علماء رکھتے ہیں تمام عالم اسلام میں علامہ ہلی علی کا اکیلا عالم ہے جو 10 سے 12 سال میں مجتہد بن گیا. 10 سے 12 سال کی عمر میں علامہ ہلی کا مجتہد بننا یہ صرف شیعہ علماء کے بیچ میں نہیں، تمام مسلمان، تمام جہاں جہاں علماء ہیں کسی کے پاس ایسا بچہ نہیں جو 10-12 سال میں مجتہد نہ بنے. وہ علامہ ہلی عظمت اہل بیت بیان کر سکتے ہیں اور آپ اتنے بڑے ہو گئے کہ عظمت اہل بیت سمجھنا ہی نہیں چاہتے. وہ شیخ صدوق جن پر مرثیہ پڑھا امام نے وہ تو علی علی کر رہے ہیں، حسین حسین کر رہے ہیں، عظمت عزاداری سمجھا رہے ہیں، اور آپ اتنے بڑے ہو گئے وٹے پر پرورش ہوئی، وٹے پر کھا پی رہے ہیں، وٹے پر بیٹھ رہے ہیں. نہ کوئی بیسک ہے نہ کوئی بنیاد ہے. آپ علامہ ہلی کے آگے آ گئے. آیت اللہ خمینی اتنے بڑے جہاد کے دوران بھی عظمت عاشورہ بیان کر رہے ہیں. میرا مطالعہ کتاب ہے قم کی. آقا خمینی کا جملہ ہے جو غائب ہے ان کو بتائیے اپنے دوستوں کو آپ کے خمینی کا جملہ. آیت اللہ خمینی بہشت زہرا میں انقلاب کے بعد شاہ کے فرار ہونے کے بعد میرا مطالعہ ہوم ورک دے رہا ہوں، ریکارڈ کیجئے، علماء کو سنائیے. آپ کتاب نہیں پڑھتے اسے میں کیا کروں؟ اتنی خاموشی اچھی چیز نہیں ہے. آقا خمینی کہہ رہے اپنی تقریر میں کتاب فارسی حضرت میں قم شما چه می‌دانید این آزاداری‌ها چه است؟ دیکھیں جملے کا ترجمہ آپ سمجھ. شما چه می‌دانید، کوئی فارسی جاننے والے جو ہیں آقا خمینی کہہ رہے ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، شما چه می‌دانید، شما چه می‌دانید این آزاداری‌ها چه است.
پوچھا فارسی میں بتانے کو ترجمہ کیا ہوگا؟ نظام نے اگر تم کیا جانو گے ہستی کیا چیز ہے؟ بالکل یہی ترجمہ ہے ان کا انداز ہے شما چینی دانی ارے تم کیا جانو کہ حسین کی عزاداری کیا چیز اس پر اشرا پڑھ سکتا ہوں میں اشرا لیکن یہ چیزیں جب میں بتاؤں گا تب آپ سمجھیں گے ریکارڈ کیجئے کسی بھی عالم کو لائیے کسی بھی مولانا کو میں بہت چھوٹا ہوں بھیا میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ کتاب کہہ رہی ہے یہ کتاب قوم کی ہے تو پھر آپ قوم میں کیا کرنے گئے تھے چڑھنے کے لیے ٹائم پاس کرنے کے لیے وقت گزارنے کے لیے اس لیے کہ ڈاکٹر کا کام ہے جو سیکھا ہے وہ مریض کو بتا سوچیے ڈاکٹر کا کام مریضوں کو قبرستان میں پہنچانا نہیں ہے زیادہ اگر تو دین اور مذہب کا ڈاکٹر ہے تو تیرا میں منبر میں اور عوام کو بھرنے کے لیے مریض ہے ان کو کچھ نہیں معلوم ہے ان کو بتا علی کیا ہے حسن کیا ہے حسین کیا ہے نبوت کیا ہے امامت کیا ہے عقیدہ کیا ہے ایمان کیا ہے عزاداری کیا ہے حدیث کیا ہے عاشورہ کیا ہے اصول دین کیا ہے فروع دین کیا ہے نماز کیا ہے روزہ کیا ہے عبادت کیا ہے معاملات کیا ہے اخلاقیات کیا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے چھوٹے کا رہے بڑے کا رہے اس کو بتا تقلید کیا ہے مرجع کیا ہے فقیہ کیا ہے حاکم شرع کیا ہے نائب امام کیا ہے عالم کیا ہے فل عالم کیا ہے نوافل کیا ہے مستحب کیا ہے سنت کیا ہے فریضہ کیا ہے واجب کیا ہے غسل کیا ہے وضو کیا ہے تیمم کیا ہے یہ سب بتا اس لیے کہ نہ بتایا تو یہ تو بچ جائیں گے تو نہیں بچے گا نہیں بچے بتائیے آپ لوگ سمجھائیے اپنی طرف پہ دین کیا ہے ان کو بتائیے تو صرف مرجع کو مرجع کیوں کہتے ہیں مجتہد کو مجتہد کیوں کہتے ہیں یہ ساری چیزیں بتائیں گے نہیں تو یہ آپس میں لڑیں گے کیونکہ وہ عالم مولانا میرے جیسا طالب علم بھول گیا کہ روایت میں ہے کہ نہیں روایت میں کہ قیامت میں نبی کو روکا جائے گا نبی کو وقت کے نبی کو وقت کے عالم رہبر قائد کو روکا جائے گا روایت ایک جگہ نہیں کئی کتابوں میں قیامت میں نبی کو روکا جائے گا رسول کو رہبروں کو روکا جائے گا کیوں اس لیے کہ ان کی زمانے کی امت اور قوم کہے گی پروردگار ہم نہیں جانتے تھے کہ شراب حرام ہے ہم نہیں جانتے کہ جوا حرام ہے تو پوچھا جائے گا تمہارے زمانے کے موسیٰ تھے بتاؤ تم نے ان کو بتایا کہ نہیں یہ غیبت کا علماء سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے بتایا کہ نہیں حلال حرام نجیس پاک مباح مکروہ سارے مسئلوں کا حل ہے مگر کب جب آپ ایک دل ہو کر علماء کے سامنے اندر سے گندہ میرا کیا یہ تھا باتیں بہت ساری ہیں ہر سوال کا جواب کرے آل محمد پر ہے اس لیے کہ وہ دنیا کی قومیں ہیں جو سوال کرتی ہے علی والے سوال نہیں کرتے جواب دیتے اور دنیا کی قومیں سوال اس لیے کرتی ہے کہ ان کے پاس ایسا رہبر نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر چکا ہو تمہارے پاس وہ رہبر ہے جو یہ اعلان کر چکا سنونی سنونی قبلہ پر سنونی جو چاہے پوچھ لو علی سے اس سے پہلے کہ تمہارے درمیان چلے جائے بس وہ تین جملے کہہ رہا ہوں آیت پہ اور موضوع کو ختم کر کے رکھتے مسائل بہت ساری باتیں رہ گئی سائڈ میں خدا کی قسم باتیں پوری نہیں ہوئی مجھے تو جمع قرآن کو گفتگو کرنا تھی لیکن نہیں ہو سکی ایک بزرگ عالم کا واقعہ نہیں ہو سکتا اور خود امام علیہ السلام 8ویں امام لیکن میں جو چیز دے رہا ہوں اسے سنیں پہلے آپ کے 5 منٹ جائے میں گزشتہ دونوں مجلس 30 منٹ 35 منٹ پڑھی لیکن اتنا سن لے کہ تاریخی مجلس 8ویں امام تاریخ میں کتنے امام ہیں اماموں میں 12 4 12 امام میں 2 حسن ہیں 4 امام ہیں ذہن میں رکھیے بھائی ہمارے 12 امام میں علی کتنے ہیں 4 علی ہیں 2 حسن ہیں پڑھ لیجیے آپ پہلے امام علی ہے دوسرے امام علی ہے نا 8ویں امام علی ہے 10ویں امام علی یہ 4 علی ہے لیکن قرآن کی جو آیت میں نے دی یا ایھا الذین سورہ نساء یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ
پڑھیے واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ترجمہ آپ ہی کریے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو مومنین کس کی اطاعت کرو؟ زور سے اطیعوا اللہ. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی اطاعت کرو. پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ واطیعوا الرسول. اور کس کی اطاعت کرو؟ اب پھر کیا؟ وہ اولی الامر. دیکھیے میں نے جو ریسرچ کیا وہ جلدی میں دے رہا ہوں ساری چیزیں رکھ کے. وہ اولی الامر منکم اور ان کی اطاعت کیجیے جو صاحبان امر ہیں حکومت. منکم یعنی جو تم میں صاحبان امر اور حکومت ہے تم میں. منکم وہ اولی الامر منکم. اور اللہ کی اطاعت اور کس کی؟ رسول کی. دیکھیں میں 25 سال کی باتیں بہت ہے کچھ نہیں پڑھا. 2 گھنٹے پڑھ سکتا ہوں 2 گھنٹے آپ کا ساتھ دیں گے لیکن نہیں ڈریے نہیں. اطیعوا اللہ بولیے. ٹھیک ہے اتنا تو بچے سمجھ گئے. میرا آپ ساتھ دیجیے کاش میں سمجھا سکوں. قرآن کی سورہ نساء 5واں پارہ آیت نمبر 59 میں اللہ اطاعت مانگ رہا ہے. کتنوں کی؟ کتنوں کی؟ کس کی؟ اللہ رسول اور اولی الامر. 3 کی اطاعت. انہیں چوتھا کوئی ہے ہی نہیں. آپ کو سمجھیے یہ مت کہنا کہ دین کو نہیں مانتے. ہم ڈھنگ کے دین مانتے بے ڈھنگ کے نہیں. اور 3 ایسے رہے جو اللہ اور رسول کے ساتھ جڑے رہے. وہ تیسرا جو ہے رسول اور اللہ سے جدا نہ رہے. آپ نے 3 ایسے لیے کہ جو رسول کا ہی نہیں اللہ سے کب ملے گا. اس لیے رسول اپنے بعد اس کو رکھتا ہی نہیں. کتاب کس کی؟ اللہ کی. چوتھا ہے نہیں. پورا قرآن پڑھیے ریسرچ کیجیے. میں ٹائم پاس نہیں کر رہا ہوں گھر میں بیٹھ کے. کام ہوتا ہے چپکے سے. بہت کچھ کام ہوتا ہے. ہفتے لائیے دیکھیے پھر جب کام کیا ہوم ورک کیا مطالعہ کیا اسٹڈی کیا تبھی تو پڑھ رہا ہوں. اور یہ اپنی مجلس ہے اپنی تقریر ہے اپنا کلام ہے. اطاعت کتنوں کی مانگی بولیے مجمع؟ 3 کی. اللہ کی رسول کی اولی الامر کی. جابر ابن عبداللہ انصاری یہ سب سمجھ گئے. جابر ابن عبداللہ انصاری لمبی حیات رکھنے والے صحابی رسول پہلا قائد حسین. اور آپ سننا چاہتے ہیں جابر کے بارے میں؟ خود ایران سے کتاب چھپی جو میرے پاس ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری حوصلہ ابن قوم مخصوص کتاب ان کے بارے میں لکھا کہ اصحاب محمد میں سب سے زیادہ ولایت علی کی اور محبت اہل بیت کی جس صحابی نے تبلیغ کی ہے وہ جابر ابن عبداللہ. چھوٹی نے جابر کو بڑی نے خدیر کون ہے؟ 5ویں امام کو سلام. پہلا قائد حسین جابر. پیغمبر نے کہا سلام کہنا میرے 5ویں بیٹے بابر. دیکھیں ساری باتیں بہت ساری ہیں. جابر ابن عبداللہ انصاری کھڑے ہو گئے جب یہ آیت آئی. جب آیت نازل ہوئی اولی الامر تو جابر نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کی اطاعت تو سمجھ میں آ گئی. ان کا نام ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. رسول کی یہ اولی الامر کون ہے؟ سب سے بیٹھے ہوئے سارے اصحاب ہیں نا بھائی. بات مرمہ اتنی آسانی سے نہ سنیں باتوں کو. میں کوئی اپنے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں. اس میں کہ ہر بات کو قبر میں کام آئے گا قیامت میں کام آئے گا. اس کی قدر بعد میں ہوگی. آپ دیکھیے جابر نے پوچھا یا رسول اللہ یہ سمجھنا آپ تو سمجھو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. وہ اولی الامر منکم. یہ اولی الامر کو نام ہی نہیں ہے. یہ اصحاب ہے کہ ساتھی ہے کہ کوئی پیر ہے کہ کوئی دستگیر ہے کوئی صحابی ہے کہ کوئی پیدا ہونے والا. تو رسول اللہ نے فرمایا شیعہ سنی علماء ریفرنس حوالے پورے ہیں. تمام علماء نے لکھا ہے. ہمارے تمام علماء فقہ نے اس پر قلم چلایا ہے. کتابیں حوالے. پیغمبر نے فرمایا جابر سننا چاہتے ہو اولی الامر کون ہے؟ تو فوراً جابر نے کہا یا رسول اللہ بتا دیجئے تاکہ ہماری اطاعت نامکمل اور ادھوری نہ رہے. جابر کے جملے مطالعہ میرا ہے. میرا مطالعہ اس میں نامکمل نہ رہے. تو یاد رکھیے جملہ دے رہا ہوں. جس فروع دین میں نماز ہے نا جس فروع دین میں روزہ ہے تو نماز کس نے رکھی ہے فروع دین میں؟ ورث کے پنڈت نے. بڑا اچھا ہو گئی. یہ فروع دین میں نماز روزہ خمس کس نے رکھا؟ ورث کے مندر کے پنڈت نے. کس نے؟ یہ فروع دین میں نماز روزہ کس نے رکھا؟ شارع مقدس نے. اللہ رسول امام نے شارع مقدس کہتے اسے حسین میں آنے. جس فروع دین میں نماز ہے روزہ ہے ہر جگہ زکات ہے. ارے نادان اسی فروع دین میں توجہ اور تبرع بھی ہے. تو جنہوں نے فروع
इस्लामत पढ़ना सस्पेंस में रखता है हाँ मसला तो बारह है जाहिर में तो इसी समझना आपको अगर एक इमाम को छोड़ा है आप एक इमाम का इनकार करके दिखाइए आप बैठेंगे मैं बारहवें को नहीं मानता खुदा की कसम चैलेंज करिए जाइए आगे सिस्तानी आगे खामनाई के सामने तो मैं आपका मुकद्दस हूं मगर इमाम ज़माना को नहीं मानता देखिए फतवा क्या आता है अरे जाइए रिकॉर्ड कीजिए पूछिए इन्हें मसला 12 में से एक को नहीं माने तो सारा इस्लाम अमाल कबूल होते जब नमाज कबूल हो कोबेला मा सिवा लेकिन नमाज जब भी कबूल होती है जब तेरे पास मोहम्मद है पहले तो विलायत अली हो पढ़िए अल्लामा जवादी का हाशिया पढ़िए मकबूल दहलवी पढ़िए मौलाना फरमान अली पढ़िए आयतुल्लाह मोहम्मद इश्तियाक हुसैनी अक़म पढ़िए दीगर तमाम उलमा और फुक़हा की तहरीर और तफासिर पढ़िए शहीद मेराज दस्तगीर शिराज़ी क्या क्या लिखा है किताब मेराज को पढ़िए किताब मेराज को जो शहीद मेराज ने लिखी है मेराज पढ़िए तो सही नहीं कोई हैसियत नहीं है उनके सामने तो मसला यह है कि इताअत कितनों की है मजलिस खत्म कर रहा हूँ बिल्कुल कर रहा हूँ ऐसा आश्वासन नहीं दे रहा हूँ इधर उधर मत देखना भाई देखिए मावल का चावल मावल के चावल के बीच में है आप कोई तेहरान के चावल नहीं है इतना है कि अगर कुछ जमाना बाहर रहा लेकिन आप मुझसे वाकिफ हो मैं आपसे वाकिफ हूँ वो अलग बात है कि अम्मा ने रोका है देखिए मजाक कर रहा हूँ थोड़ी किसने रोका है और आप बताओ अली वाले क्या होते हैं आस्तीन नहीं चढ़ा रहा हूँ हटा रहा हूँ आप समझिए इताअत कितनों की है तीन की किसकी बोलिए अल्लाह की रसूल की उलिल अम्र की जाबिर ने पूछा हम उलमा जानते मैंने मजलिस खत्म कर दी सारी बातें एक तरफ रखते हुए फौरन पैगंबर ने फरमाया जाबिर ये उलिल अम्र कौन है तो पैगंबर ने नाम गिना दिए अली हसन हुसैन बाकर सज्जाद बाकर जाफर सादिक कासिम इसा तकी नबी और इमाम ज़माना सब नाम लिखा ये है उलिल अम्र मजलिस खत्म कर रहा हूँ ये तारीख फिर नहीं आएगी साल में एक मर्तबा ये मजलिस होती है तो उनको भी तशवीश ना रहे जो मुंतज़मीन मजलिस है ना किताब कितनी तीन की मजमा समझे अतीउल्लाह व अतीउ रसूल उलिल अम्र मिनकुम काश मजमा समझे देखिए नूर अली आबदी की थिंकिंग है सोच है ये मेरा रिसर्च है और रिसर्च किताबें रख के किया है मैंने अभी से नहीं बहुत पहले से लेकिन आपके सामने पहली मर्तबा पढ़ रहा हूँ इस चीज को प्रॉपर से इसमें ये बताइए जो अरबी जानते हैं तीन की इताअत है और इताअत के लिए अरबी में लफ्ज कौन सा आया है सदर जानते हैं उस आयत में इताअत के लिए कौन सा लफ्ज है कम 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 इंग्लिश में कम यानी तो यहाँ पर आयत में इताअत के लिए कौन सा लफ्ज है अरे बोलिए अतीउ आमनु या नहीं ईमान वाले या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह अल्लाह की इताअत व अतीउ रसूल की इताअत फिर डायरेक्ट क्या है वो उलिल अम्र मिनकुम मजना खाली ना जाने दे मैं आसानी से नहीं पढ़ूंगा खुदा की कसम हदीस खत्म कर रहा हूँ यानी मैं जहां तक मेरी आवाज जा रही नींद हमेशा है खाना हमेशा है जिंदगी की सांसों का भरोसा नहीं ये मसला इमाम रज़ा का है ये मसला अली का है ये मसला हुसैन का है आले रसूल का इताअत मांगी कितनों की लेकिन अल्लाह ने लफ्ज़ इताअत यानी अतीउ कितने रखे बात तो समझना ही है ये बात पब्लिक की नहीं उलमा की है लेकिन इनको भी तो दो तुम भी टांग खाए जा रहे हो फिर कीमती चीजें ना दो यानी या अय्युहल्लज़ीना आमनु आप अलग हो गए मोमिनीन अतीउल्लाह अल्लाह की इताअत अतीउल्लाह अल्लाह की इताअत व अतीउर रसूला व अतीउर रसूला और फिर क्या वो उलिल अम्र मिनकुम वे अल्लाह ये क्या कर रहा है अपनी इताअत मांगी तो अल्लाह के पहले अतीउ लगाया तो रसूल की इताअत मांगी तो फिर रसूल के पहले क्या लगाया अतीउ लगाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूला लेकिन जब उलिल अम्र की इताअत मांगी तो उलिल अम्र के पहले अतीउ लगाया मैंने भी ग्रामर पढ़ा है हौज़े मियां में मुज्तहिदीन को मिला किताबें पढ़ी
یوں ہی چکر تو نہیں کاٹتے ہیں، یوں ہی مجلس سے نہیں پڑھ رہے کہ اطیع اللہ. آپ توجہ کدھر ہے؟ زندگی کی قیمتی بات ممبر ریسرچ ہے میرا، پہلی مرتبہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اطیع اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، وہ اطیع الرسول، اطاعت کرو رسول کی. اطیعوا اطاعت وہ اولی الامر منکم. دیکھیے عربی میں انگلش میں اور کے لیے کیا آتا ہے؟ اینڈ ہے نا. دیکھیے انگلش میں نہیں جانتا کیا آتا ہے؟ اینڈ. آئی ایم اینڈ مانگو صدر ہے نا، نہیں آ رہی مجھے. عربی میں کیا آتا ہے اور کے لیے؟ وہ ہے نا، وہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ. ارے کہتے اطیعوا اللہ و دیکھو وہ آیا نا اینڈ اور وہ اطیعوا. یہ اللہ بولے میری نہیں اور وہ اطیعوا الرسول. پھر اللہ رکا دی وہ اولی الامر منکم، رسول نہیں آگے آتے وہ اولی الامر منکم، وہ اولی الامر منکم، وہ اولی الامر منکم اور اولی الامر. یعنی صرف میری نہیں، اگر میری اکیلے کی ہوتی تو میں وہ کہہ کے اطیعوا الرسول نہ کہتا، اور صرف میری اور رسول کی ہوتی تو وہ کہہ کر اولی الامر نہ کہتا. یہ وہ بتا رہا ہے کہ اطاعت ابھی ختم نہیں. سمجھے وہ کچھ میرا بات رہ گئی جو اصل بات ہے. یہ وہ نے بتایا کہ صرف اللہ کی اطاعت غلط ہے، صرف رسول کی اطاعت غلط ہے. اللہ کے ساتھ رسول کی اطاعت، اللہ رسول کے ساتھ اولی الامر، میرے 12 امام کی اطاعت. مجمع تبلیغ سید والی کی تاریخ میرے جملے کو ڈائری میں جمع رکھ دے. بہت قیمتی بات کہہ رہا ہوں، کسی بھی عالم کے سامنے اس کو رکھ کے یہ میرا اپنا ذاتی ریسرچ تحقیق ہے جو کتابوں میں رکھی ہے. پروردگار تو نے اپنے نام کے پہلے اطیعوا رکھا، اطاعت، بہت خوش ہو گیا. پھر رسول کے نام کے پہلے کیا رکھا؟ اطیعوا. لیکن اولی الامر کے پہلے اطیعوا کیوں نہیں رکھا؟ کاش میں سمجھا سکوں اور آپ سمجھے. لیکن تو نے اطاعت مانگی تین کی اور لفظ اطاعت اطیعوا رکھا تو تیسرے نے کیا بگاڑا؟ ارے نہیں سمجھا بات؟ ارے آپ سمجھے گئے کیا؟ آپ اتنے عقل مند ہیں کہ صبح کھانے میں بھینس کا ہے کہ بھینس کا ہے کہ گائے کا یہ سمجھ سکتے ہیں. آپ سمجھ نہیں رہے. اطیعوا یعنی کیا؟ اطاعت. اور اس آیت میں سورہ نساء میں اللہ نے اطاعت اطیعوا کس کے نام کے؟ اللہ کے، رسول کے. اطاعت تین کی مانگی اور اطیعوا 2 بار. سمجھے بولیے، سمجھے کہ نہیں؟ اطیعوا اللہ، اطیعوا الرسول تو ہونا چاہیے اطیعوا اولی الامر. لیکن نہیں، اولی الامر کے پہلے اطیعوا نہیں رکھا. نہیں سمجھ رہے مجمع؟ اولی الامر کے پہلے اطیعوا کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے کہ اطیعوا اللہ، اللہ نے اپنے نام کے پہلے اطیعوا اس لیے رکھا کہ آگے بڑھنا تو روک. اس کے بعد بھی کسی کی اطاعت ہے جو مجھے کرنی ہے، ورنہ خاموش رہے گا. اس لیے اس نے کہا اطیعوا الرسول. اس کے بعد رسول کی اطاعت ہے، لہذا اطیعوا الرسول. رسول کے نام کے پہلے اطیعوا رکھا کہ رسول کے پہلے اطیعوا، یعنی تجھے رسول کی اطاعت کرنا ہے. لیکن اطیعوا الرسول کے بعد اطیعوا اولی الامر نہیں تھا، اولی الامر کو اس لیے کہ اطیعوا الرسول کہا ضرور رسول کے بعد ابھی کوئی ہے جس کی اطاعت کرنی ہے، وہ اولی الامر 12 امام ہے. لیکن اولی الامر کے پہلے لفظ اطیعوا اس لیے نہیں رکھا کہ ہم آگے بچہ ان کے بعد کوئی ہے ہی نہیں جن کی بات کرنے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اطیعوا اللہ کے نام کے ساتھ آگے مت بڑھ، ابھی اطاعت باقی ہے رسول کی. اطیعوا الرسول آگے مت بڑھ، رک ٹھہر اسٹاپ لے. اس کے بعد تجھے اطاعت کرنی ہے اولی الامر کی، اس لیے اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یعنی بعد والے کی اطاعت کرنی ہے تو پہلے والے کے آگے اطیعوا لگایا. پہلا اللہ ہے تو اطیعوا لگا، اس لیے کہ بعد میں رسول ہے جس کی اطاعت کرنی ہے. پھر اللہ کے بعد رسول کی اطاعت کرنی ہے تو اطیعوا لگایا.
کہ اس کے بعد اولی الامر 12 اماموں کی اطاعت کرنی ہے، لیکن 12 امام اولی الامر کے نام کے پہلے اطیعونی لگایا کہ ان کے بعد میں خود کہہ رہا ہوں اب کسی کی اطاعت کرنی نہیں ہے۔ یہ چیلنج سے کہہ رہا ہوں، دعوے سے، یقین سے، ایک ایسی تحقیق آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ ہے اطاعت۔ اور اب میری بات سمجھ میں آئی کہ میں مولانا اعجاز حسین سے یا مولانا رضی الدین قاسم حسین، جواد حسین، اختر حسین سے، آغا رجبی سے، استاد سے، آغا موسوی سے، بزرگوں سے بچپن سے ہی چیز سن رہا ہوں، کرو ماں باپ سے نہیں، استاد سے نہیں، اللہ رسول امام سے ڈرو، اللہ رسول امام سے ڈرو، اللہ رسول امام کی سنو، اللہ رسول امام دیکھ رہے ہیں، یعنی جسے دیکھا پڑھے لکھے کو زبان پر 3 ہی نام تھے، اللہ رسول امام۔ سوچیے، یعنی اس نے اطاعت 3 کی رکھی اور اطیعو 2 بار رکھے، تیسرے کے آگے اطیعو نہیں لگایا کہ چوتھا کوئی ہے ہی نہیں جس کی اطاعت کرنی ہے۔ اطاعت ختم ہو گئی امام زمانہ پر، جب تک امام نہیں آتے تمہیں ان کو فالو کرنا ہے جو امام کے مجتہدین ہیں، اور وہ مجتہدین بھی وہی کہتے ہیں جو قرآن اور اہل بیت کہتے ہیں۔ ہر ختم ہو گئی، یہ ہے اطاعت۔ مجمع سمجھے؟ اور ہمارا امام رضا اولی الامر ہے، 8واں امام۔ باتیں رہ گئی میری، میں کروں تو کیا کروں، وقت بہت نکل گیا، بہت ساری باتیں رہ گئی۔ ہمارا 8واں امام، ایک شخص آیا، مولا کیونکہ امام 200 ہجری میں کہاں گئے، 200 ہجری میں مدینے سے